مالک کائنات مالک ارض و سما اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے جب تبارک و تعالی ہمیں ناکاری آفات کو گناہات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے موجودہ بیماری کورونا سے نجات عطا فرمائے، اور جو ہمارے عزیز و اقارب اس دنیا فانی سے ایمان کے ساتھ جا چکے اللہ رب العالمین تمام کی بخشش کو محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب آپ فرما دیجیے، آپ کہہ دیجیے کہ ان کنتم اگر تم تحبون اللہ اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو اللہ رب العالمین کی اطاعت اتباع کرنا چاہتے ہو، اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فاتبعونی، اے محبوب ان کو بتا دیجیے کہ وہ آپ کی اتباع کرے۔ اگر کوئی اللہ رب العالمین سے محبت کرنا چاہتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کریں۔ پھر رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب جب وہ آپ کی اتباع کریں گے، وہ آپ کے احکام پر عمل پیرا ہوں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین کی سے محبت فرمائے گا۔ نہ صرف رب تبارک و تعالی محبت فرمائے گا بلکہ رب نے ارشاد فرمایا کہ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ رب العالمین کو بخش بھی دے گا اور اپنے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، دنیا کے اندر بھیجا تو رب نے ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ رب تبارک و تعالی نے جب اپنے محبوب کو دنیا کے اندر بھیجا تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا کیا ہے، یہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ ہم رب تبارک و تعالی کی نعمتوں کو دیکھیں، رب تبارک و تعالی نے کتنی ہمیں نعمتیں عطا فرمائیں۔ یہ ہمارا پورا جسم، یہ بھی رب تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ ہوا، یہ زمین، یہ آسمان، یہ دن اور رات، چاند اور سورج، یہ سب کی سب اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں، رب تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور رب نے اس کا اظہار بھی قرآن پاک میں فرمایا۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے لوگو اگر تم رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، رب کی نعمتوں کو گننا چاہو تو لا تحصوها، تم رب کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے۔ اتنی نعمتیں رب نے عطا فرمائی کہ اگر ہم گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے۔ تو جب رب تبارک و تعالی نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو کسی کے بارے میں نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ نعمت عطا کی تو میں نے احسان کیا ہے، میں نے یہ نعمت عطا کی تو میں نے احسان کیا ہے،
بے شمار نعمتیں عطا کرنے کے باوجود بھی رب نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا ہے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تو رب نے ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اے لوگو اللہ رب العالمین نے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی، رب نے فرمایا کہ علی المؤمنین، کہ میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ اس آیت سے پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ جو احسان کیا ہے وہ مومنوں پر کیا ہے، کسی کافر پر احسان نہیں کیا، کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ نے واضح قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کیونکہ پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ایمان والے ہیں، ایمان والے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں یہاں بیان کرتا چلوں۔ ایک بندہ تھا، جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ بیان کر رہے تھے کہ میں جب آپ کے پاس وحی لے کے آتا تو میں ایک ایسے بندے کو دیکھتا کہ جب بھی میں وہاں سے گزرتا وہ بندہ یا تو رکوع کے اندر ہوتا، یا وہ بندہ سجدے کے اندر ہوتا، یا وہ بندہ قیام کے اندر ہوتا، یعنی کہ ہمہ وقت رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف ہوتا۔ اور اس نے دعا کی کہ الہ العالمین جب بھی میری موت آئے تو سجدے کی حالت میں آئے، سجدے کی حالت میں آئے۔ وہ پہاڑ کے اوپر عبادت کر رہا تھا اور اللہ رب العالمین نے اس کے کھانے پینے کا انتظام بھی فرما دیا۔ پہاڑ کے اندر نہر جاری ہوتی ہے، نہر چل رہی تھی، جب اس کو پیاس لگتی تو اس نہر سے پانی پی لیتا، جب اس کو بھوک لگتی تو ایک انار کا درخت اگتا، وہ ایک انار وہاں سے توڑتا اس کو کھا لیتا۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب بھی میں وہاں سے گزرتا تو میں بڑا حیران و پریشان تعجب کرتا کہ کتنا خوش نصیب یہ بندہ ہے کہ جب بھی میں یہاں سے گزرتا ہوں یہ ہمہ وقت رب کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے۔ جب اس کے وصال کا انتقال کا وقت آیا تو وہ سجدے کے اندر موجود تھا، رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے دعا کو قبول فرما دیا۔ جب اس کا حساب کتاب ہونے لگا تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں اس کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو، میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ بندہ رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ اللہ نے جو اتنی عبادت میں نے کی ہے، کبھی میں قیام کے اندر ہوتا، کبھی میں رکوع کے اندر ہوتا، کبھی میں سجدے کے اندر، تو میری اس عبادت سے کیا بنے گا؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تم نے عبادت بھی کی ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عما جوارہ نے ارشاد فرمایا فرشتوں سے کہ فرشتوں یہ جو اس نے عبادت کی ہے اس کو بھی ایک پلڑے میں رکھ دو، اور جس کو نعمتیں میں نے عطا کی ہیں ان میری ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت جو میں نے اس کو آنکھ عطا کی تھی وہ ایک پلڑے میں رکھ دو اور تولو کہ اس کی عبادت کتنی ہے۔ جب تولا گیا تو اللہ رب العالمین کی وہ ایک نعمت، ایک آنکھ اس تمام عبادت میں غالب تھی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس کو جہنم میں پھینک دو۔ کتنی عبادت کی ہوگی، کبھی سجدے میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی قیام کے اندر ہے، کبھی سبحان ربی الاعلیٰ کا ترانہ گنگنا رہا ہے، کبھی سبحان ربی العظیم کا ترانہ گنگنا رہا ہے، کبھی الحمد شریف پڑھا ہوگا، کبھی کوئی سورت پڑھی ہوگی، کبھی کوئی سورت پڑھی ہوگی، لیکن وہ ساری عبادت ایک طرف، اللہ رب العالمین کی نعمتیں بڑی عظیم نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد میں اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ وہ جب اس کو لے جایا جانے لگا، جب وہ پہنچنے لگا تو پیچھے مڑ کے رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ الہ العالمین محض اپنے فضل سے ہی مجھے جنت عطا فرما، محض اپنا فضل مجھ پہ عطا فرما، اپنے فضل کے ذریعے مجھے جنت عطا فرما۔ تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں رک جاؤ، اس کو محض میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو، محض میرے فضل سے۔ جب تک رب کا فضل بندے کے ساتھ نہ ہو نہ تو وہ عبادت کر سکتا ہے نہ وہ کوئی اور نیک کام کر سکتا ہے، جب تک رب کا فضل موجود نہ ہو۔
تو بات ہے نعمتوں کی، اس نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت رب تبارک و تعالیٰ کا محبوب بھی ہے، اللہ رب العالمین کا رسول بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ اس کو آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ گڑ گیا کیونکہ وہ علم والا تھا۔ جب بندے کے پاس علم ہو اور رب کا فضل نہ ہو، علم ہو لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا کرم نہ ہو تو علم بھی گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، وہ علم بھی انسان کو راہ راست سے ہٹا دیتا ہے، انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ وہ شیطان جو کئی سال فرشتوں کا سردار رہا، فرشتوں کا سردار رہا، جب اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو شیطان کو کہا سجدہ کر، اس نے دلیل لانا چاہیے، رب کے مقابلے میں دلیل لے کر آیا۔ وہ کہنے لگا کہ انا خیر من، میں بہتر ہوں، کیوں خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اور وہ عقلی دلیل یہ دینے لگا کہ مٹی کو اوپر پھینکو تو وہ نیچے آتی ہے، آگ جلا تو وہ اوپر جاتی ہے۔ اس نے یہ دلیل لائی کہ جو چیز اوپر جائے وہ بہتر ہوتی ہے، جو چیز نیچے جائے وہ بہتر نہیں ہوتی، یہ اس کی دلیل تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، کی مردود ہے، دفع ہو گئی بارگاہ سے۔ تو علم محض علم کی بنا تک رہے، علم کی حد تک رہے تو وہ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ علم کے ساتھ اگر رب کا فضل شامل ہو، رب کا کرم شامل ہو، رب کی رحمت شامل ہو تو وہ علم بندے کو ولی بنا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے، ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اگر تم رب کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کی شرط یہ ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر وہ اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، اگر تم اللہ کے رسول سے محبت نہیں رکھتے تو یہ دنیا بھی تمہارے لیے بیکار ہے، آخرت بھی بیکار ہے۔ پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ ساری چیزیں انسان کی اختیار میں اس وقت آتی ہے جب انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، جب انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، جب انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ہر بات میں صحابہ کی مثال دیتے ہیں کہ صحابہ نے کیسے کیا تھا۔ میں بتاتا ہوں کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس قدر کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار کیا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہ پہلے میں نے آپ کو واقعہ سنایا، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، حجر اسود کے سامنے جنتی پتھر ہے، حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ انک انی لعالم انک حجر، اے حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، ما لا ينفعک ولا یضرک، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ فاروق اعظم نے کیا نہیں سوچا کہ یہ جنت سے آیا ہے، جنت سے آیا ہے برکت والا پتھر ہے، یہ نہیں سوچا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، جنتی ہے تو اپنی جگہ ہے، میں تجھے بوسہ اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ میرے محبوب نے تجھے بوسہ دیا۔ سبحان اللہ۔ اگر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ میں نے اپنے محبوب کو دیکھا ہے، میرے محبوب تجھے بوسہ دے رہا ہے۔ یہاں عاشق رسول عشق والے یہ کہتے ہیں
کہ در حقیقت فاروق اعظم اس جنتی پتھر حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے، لیکن حقیقت کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کو تلاش کر رہے تھے کہ میرے محبوب کے لب کہاں کہاں لگے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خار لب مبارک کہاں کہاں حجر اسود کو لگے ہوئے، وہ تلاش کر رہے تھے۔ تو ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والے ہیں، ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم یہ نعرے بھی لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہم یہ نعرے لگاتے ہیں، لیکن آج ہمارے ملک کے اندر، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر، کہ جو صرف اس وجہ سے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں مسلمان عبادت کریں گے، وہاں ہماری حکومت مندر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ وہاں مندر بھی بننے چاہیے۔ ہم کس حد تک مسلمان ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مجنو سنا ہوگا نام لیلا مجنو کا، بڑے اچھے طریقے سے ہم، کیونکہ جہاں عشق مجازی دنیا کا عشق آتا ہے وہاں ہم جوان تو آگے آگے ہوتے ہیں، یہ ہمارے جوان جو ہیں وہ نماز پڑھنے نہیں آئیں گے، کیوں ٹائم نہیں ہے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ مکافات عمل ہے، جس کا آج آپ دوسروں کی بہن بیٹی کے ساتھ کریں گے، کل ویسے ہی آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ ہوگا، یہ مکافات عمل ہے۔ اس کے مجازی لیلا مجنون، ایک مرتبہ لیلا نے چوری بتائی، یہ جو میں آپ کے ساتھ اس کی دے رہا ہوں کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے نعرے لگاتے ہیں، عشق غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کیا ہم نعرے لگاتے ہیں۔ مجنون، ایک مرتبہ لیلا نے چوری پکڑی اور اپنی خاتمہ کو کہا کہ باہر مجنون بیٹھے اس کو دیکھ لو، مجنون بیٹھے اس کو دیکھ لو۔ اب خاتمہ جو باہر آئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں کافی سارے مجنون بیٹھے ہوئے تھے، ایک نہیں کافی سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ خاتمہ حیران پریشان ہو گئی کہ اس میں مجنون کون، میں کس کو چوری ہوں۔ وہ لیلا کے پاس گئی، اس نے کہا کہ تمہارا تو ایک مجنون تھا، یہاں تو کافی سارے مجنون بیٹھے ہیں، میں کس کو جا کے چوری دوں۔ لیلا نے کہا کہ ذرا میرے مجنون کو آزماؤ تو صحیح، ان کو کہو کہ لیلا نے تمہارے جسم کا گوشت کا ٹکڑا مانگا ہے، گوشت کا ٹکڑا۔ وہ اصلی مجنون کے علاوہ جتنے بھی مجنون بیٹھے تھے سارے چھوڑ چلے گئے، کیونکہ اب گوشت کا ٹکڑا نہیں مانگا۔ جو مجنون بیٹھا تھا، جو اصلی مجنون تھا، اس نے کہا کہ لیلا سے پوچھ کے آؤ میرے جسم کا کون سا ٹکڑا مانگا ہے، بازو کا ٹکڑا مانگا ہے، ٹانگ کا ٹکڑا مانگا ہے، یا میرے کسی جسم کا کسی کون سا ٹکڑا مانگا ہے، میں وہاں سے اس کو کاٹ دوں۔ جو اصل میں عشق کرنے والے ہوتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا مصیبت ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ پریشانی کیا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک جنگ کے اندر تشریف لے گئے، آپ چونکہ مسلمانوں میں سے تھے اور آپ کا بیٹا عبد الرحمن اس کو چونکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کی طرف سے تھے، دونوں باپ بیٹا آمنے سامنے آ گئے جنگ کے اندر۔ سیدنا صدیق اکبر کی گردن سیدنا عبد الرحمن اس پر ایمان نہیں رہتے، باپ بیٹا آمنے سامنے جنگ کے اندر آمنے سامنے آئے، آپ کی گردن آپ کے بیٹے کی تلوار کے نیچے 3 مرتبہ آئی، بیٹے نے تلوار کو اٹھا دیا۔ ایمان لانے کے بعد دونوں باپ بیٹا کٹھے بیٹھے تھے، گفتگو کر رہے تھے کہ آپ کے بیٹے عبد الرحمن نے کہا کہ ابا جان اس وقت کو یاد کریں کہ جب آپ مسلمانوں کی طرف سے تھے اور میں کافروں کی طرف سے تھا، آپ کی گردن میری تلوار کے نیچے 3 مرتبہ آئی تھی، میرے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ سیدنا صدیق اکبر کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو گیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا وہ تمہاری تلوار تھی، تم نے بات سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، اللہ کی عزت کی قسم اگر ابو بکر کی تلوار کے نیچے تمہاری گردن 1 مرتبہ آتی میں بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، سر تن سے جدا کر دیتا، کیونکہ جب سے بازار مصطفیٰ میں بکے ہیں سارے رشتے، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر آئے ہیں سارے رشتے چھوڑ دیے، اب سارے رشتے کو چھوڑ کر ایک رشتہ رکھا ہے وہ ہے محبت رسول کا رشتہ۔ یہ تھی ان کی محبت۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر
تمہاری گردن ابو بکر کی تلوار کے نیچے ایک مرتبہ بھی آتی بیٹا نہ سمجھتا سر تن سے خدا کر دے، کیونکہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نے اور ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا، ایک یہودی لڑکا ایک مرتبہ باپ نے بھیجا کہ جاؤ سودا لے کر آؤ، کہ اس اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، اس یہودی کی نظر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک روایت یہ آتی ہے، دوسری روایت یہ آتی ہے کہ یہودی لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرتا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑوں کو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک کو سیدھا کیا کرتا تھا، سیدھا کیا کرتا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتا تھا، ہاتھ پاؤں دھلوایا کرتا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خدمت کے لیے آتا۔ ایک دن وہ بیمار ہو گیا، وہ نہیں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ قریب المرگ ہے، وہ بستر پہ پڑا ہے، اس کی موت کا وقت قریب ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ وہ یہودی ہے میں نہ جاؤں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے، گھر تشریف لے گئے۔ یہودی لڑکا کبھی آپ کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے ابا کو دیکھتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بچے کلمہ پڑھو۔ اب وہ کبھی اپنے ابا کو دیکھتا ہے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے، ابا سے اشارہ میں پوچھنے لگا کہ ابا جان اب میں کیا کروں؟ اس کے ابا نے کہا کہ جس طرح تمہارے نبی کہتے ہیں ویسے کرو۔ جیسے اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی روح نفس سے اس کی پرواز کر گئی، اس کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گیا۔ اب اس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، اس نے قرآن نہیں پڑھا، اس نے کچھ بھی نہیں پڑھا، لیکن وہ جنت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑوں کے صدقے سے وہ جنت، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مبارک کے صدقے سے وہ جنتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ الحمدللہ الذی انقذنی من النار، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ایک جان کو جہنم سے بچا دیا۔ سبحان اللہ۔ ہم یہاں اعتراض کرتے پھرتے ہیں کہ جو معاذ اللہ جو مر گیا وہ مٹی میں ہو گیا، یہ ہم باتیں سنتے ہیں، تو میں یہ سوال آپ لوگوں سے کرتا ہوں کہ جب مردے کو قبر کے اندر رکھتے ہیں، مردے کو قبر کے اندر رکھتے ہیں، اگر وہ مر کے مٹی میں مل گیا تو پھر سوال کس سے کیے جاتے ہیں؟ یہ تو ایک انسانی ذہن میں تسلیم کرتی ہے، ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں کہ جب مردہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو فرشتے اس سے سوال کرنے لگ جاتے ہیں۔ سوال ہوتے ہیں مردے سے، سوال ہوتے ہیں، اگر وہ مر گیا ہے تو پھر سوال کس سے کیے جاتے ہیں؟ سوال اس سے کیے جاتے ہیں جو بندہ زندہ ہوتا ہے۔ اگر ہم دنیا کے اندر نہ مانیں تو اس کا کوئی علاج نہیں، لیکن جب قبر میں جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کے کن کن احکامات کو جھٹلا کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی اطاعت کر کیا ہے یا نہیں کر کیا ہے۔ دنیا کے اندر ہمارا اختیار اپنی ذات پہ ہے، دنیا کے اندر ہم جس طریقے سے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، دنیا ہم تک محدود ہے، یہ دنیا عارضی ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن جب قبر میں رکھا جائے گا تو پھر جب فرشتے سوال کرنے کے لیے آئیں گے اور سوال بھی تین کیے جائیں گے، یہاں مفسرین صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 7 مقامات ایسے ذکر کیے ہیں، 7 مقامات ایسے ذکر کیے ہیں کہ جہاں صرف وہ کہتے ہیں کہ ایک سوال کیا جائے گا، اور وہ سوال ہوگا کہ ماں کنتا تقول فی حق ھذا الرجل محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم اس شخص کے بارے میں، اور یعنی اس شخص سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کہ تم دنیا کے اندر، یہاں نہیں وہاں سارے مان رہے ہوں گے، وہاں سارے تسلیم کر رہے ہوں گے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، وہ یہ نہیں پوچھیں کہ تم اب کیا کہتے ہو، وہ پوچھیں گے کہ ما کنتا تقول، تم کیا کہتے تھے دنیا کے اندر، فی حق ھذا الرجل،
اس شخص کے بارے میں دنیا میں کیا کہتے تھے؟ وہاں تو بڑے بڑے بادشاہ بھی مان رہے ہوں گے، وہاں بڑے بڑے چودھری بھی مان رہے ہوں گے کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ یہاں نہیں مانیں گے، نہ مانیں، وہاں جب چھتر لگیں گے تو سارے مانیں گے کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ بار کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ 7 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں صرف ایک سوال کیا جائے گا کہ ما کنت تقول فی حقی ھذا الرجل، کہ بتاؤ تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ جو ہوں گے نا عشق والے، امام احمد خان خادر بریلوی والے، آپ وصیت کرتے ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے میری قبر اتنی گہری بنانا کہ جب میرے مصطفیٰ تشریف لائے تو میں کھڑے ہو کے ان کا استقبال کروں۔ تو وہ تو یہ کہیں گے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام، ساری زندگی آپ کا قصیدہ پڑھتے رہے، ساری زندگی آپ کی نعتیں پڑھتے رہے، وہاں بھی کھڑے کو کہہ دیں کہ یہ میرے مصطفیٰ ہے۔ جو دنیا کے اندر نہیں مانتے، دنیا کے اندر ادب نہیں کرتے، ان کا یہ سب جواب ہوگا کہ ہے یہاں کا ہے یہاں کا آدمی، ہم تو جانتے نہیں یہ کون ہے۔ جس طرح امتحان کے اندر ایک سوال لازمی ہوتا ہے، وہ بندہ نہ کرے تو فیل ہو جاتا ہے، اسی طرح آخرت میں بھی یہ تیسرا سوال لازمی سوال ہوگا، یہ تیسرا سوال لازمی ہوگا۔ جب اس سوال کا جواب نہیں آئے گا، پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کیا کہہ رہے ہیں، ما کنت تقول فی حقی ھذا الرجل کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا، تو اللہ رب العالمین کی شان میں اٹھا کے جہنم میں ڈال دے۔ کہ جس نبی کے صدقے سے ہمیں یہ قرآن ملا، جس نبی کے صدقے سے ایمان ملا، جس نبی کے صدقے سے یہ ساری چیزیں ملی، اس نبی کی ہم پہچان نہ رکھیں۔ دنیا کے اندر ہم کسی سے کوئی قرض لے رہے ہیں، کسی کے گھر میں جا کے 1-2 ٹائم کا کھانا کھا رہے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں کہ ہم اس کا نمک کھا رہا ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں کہ ہمارا مہربان بنتا ہے۔ تو جو ساری زندگی جو امت کے لیے اتنی فکر کرتے رہے، اتنی فکر کرتے رہے کہ جب آیے مبارکہ نازل ہوگی قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ ان کو کہہ دیں کہ وہ ذلیل بندر بنا دیے جائیں گے، جب یہ آیے مبارکہ نازل ہوئی اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے، رب کی بارگاہ میں کہنے لگے کہ ربی ھب لی امتی، اللہ ابنی میری امت کو معاف فرما۔ ساری زندگی اپنی امت کے لیے ترستے رہے، تڑپتے رہے، ساری زندگی اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے، ربی ھب لی امتی کی صدائیں لگاتے رہے۔ جب امت کی باری تو پہچاننے سے انکار کرتے ہیں، وہ کہیں کہ ہم پہچانتے نہیں، ہم مانتے نہیں ہیں۔ جب یہاں بندہ یہاں سے چلا جائے تو مر کی مٹی میں مل جاتا ہے۔ جب امت ہی یہ کہنا شروع کر دیں تو پھر اس نبی پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جو پیدا ہو تو رب کی یہی صدا ہو کہ ربی ھب لی امتی، جو قبر میں جائے تو یہی صدا ہو ربی ھب لی امتی، میدان محشر کے اندر بھی یہی صدا ہو ربی ھب لی امتی، میری امت کو معاف فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنا بروز قیامت اپنا سر سجدے سے اس وقت تک پہ نہیں اٹھوں گا جب تک کہ میرا ایک ایک امتی جہنم سے نکل کے جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہوگا، وہ اپنی سزا پوری کر کے وہ بھی جنت میں جائے گا۔ جو نبی اپنی امت میں اتنا احسان کر کے جائے، جو نبی اپنی امت سے اتنا محبت کر کے جائے، کیا امت کا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ اپنے نبی سے بھی محبت کرے، اپنے رسول سے محبت کرے؟ اس امت کا بھی یہ فرض بنتا ہے۔ دنیا میں نہیں کرتے نہ کرے، آخرت میں تو جواب دینا ہوگا۔ آخرت میں پھر جہاں ساری امتیں موجود ہوں گی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی، ساری امتیں موجود ہوں گی۔ ایک شخص ہوگا، رسول اللہ آخری حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ایک شخص ہوگا جو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ آپ میری شفاعت کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ تم دوسرے نبی کے پاس کرو، جہاں نفس نفسی کا عالم ہوگا، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، آقا علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ آنا رہا، میں ہی تمہاری شفاعت کروں۔ کہ جہاں ہر نبی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، نبی کی اپنی شان ہے، لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اندازہ کرایا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیسی شان ہوگی۔ دنیا میں منا لو تو بات بن جائے گی،
دنیا میں مان گیا تو بات بن جائے گی، اگر دنیا میں نہ مانے تو آخرت میں رسوائی ہوگی، آخرت میں ذلت ان کا مقدر بنے گی، آخرت میں ذلت ان کا سبب ہوگی۔ دنیا میں منا لو، دنیا میں مان گیا تو آخرت میں بھی مان گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کریں گے، دیگر امتوں کی بھی شفاعت کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ہر امت کا ایک گواہ ہوگا اور ان تمام گواہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کے پیش کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔